یاس بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو نہ مارو. قرآن مجید میں ایک آیت ہے نا وَاضْرِبُوهُنَّ، ہر شخص اٹھا کے لے آتا ہے یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو مارو. تو آپ بھی ڈر جاتے ہیں ہائے قرآن میں لکھا ہے تو اب پتہ نہیں کیا جواب دوں اس کا. دیکھیے قرآن میں ایک کانٹیکسٹ میں حکم آیا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی اس کی الگ اپنی ڈیٹیلز ہیں. وہ ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کن حالات میں مارا جا سکتا ہے، کتنا مارا جا سکتا ہے، کون مار سکتا ہے. وہ ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن عمومی طور پر کیا ہے کہ مارنے سے منع کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو نہ مارو. اتنے میں حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ عورتیں اپنے شوہروں پہ دلیر ہو گئی ہیں. تو آپ نے کچھ رخصت دے دی. تو بہت سی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں اور شوہروں کی شکایت کرنے لگی کہ ہمارے شوہر ہمیں مارتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں، اور فرمایا لن یضرب خیارکم، خیار چنے ہوئے اچھے مرد اپنی بیوی کو کبھی نہیں مار سکتے. یعنی شوہر کو ایک انسینٹیو دیا کہ نہیں مارو. کس ڈھنگ میں تربیت کی. اب دیکھیں نا کنفیوژن ایک ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا، حضرت عمر ایک بات لے کر آ گئے، یعنی مرد اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ اپنی بات لے کے آ گئے، ادھر سے عورتیں اپنا شکایت لے کر آ گئی. اب آپ فیصلہ کیسے کریں؟ آپ کہتے ہیں یہ نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے تم اپنا مسئلہ حل کر لو، تو دوسرا آ جاتا ہے کہ دیکھیں میرا مسئلہ ہو گیا. اب تو اس پر آپ نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ کبھی نہیں ماریں گے. اس طرح اس مارنے کی روک تھام کی گئی، کیونکہ بہت سی چیزیں صرف قانونی اعتبار سے نہیں روکی جا سکتی. کئی ملکوں میں قانون ہے کہ نہیں مار سکتے، ہے نا قانون حقوق نسواں یا ویمنز رائٹس کے طور پر، لیکن کیا ہوتا ہے وہاں رک گئی ہے بیٹرنگ اور بیٹنگ، منع ہو گئی. سب روز کے آئے دن کے کیسز ہیں تو قانون نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ بندش ہو جاتی ہے یا لوگ کھلے عام نہیں وہ کام کرتے، لیکن اس کے باوجود کیا جاتا ہے. اب اس کے لیے مردوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور مردوں کے اندر ایک انانیت ہوتی، ان کی اپنی ایک نفسیات ہوتی. ان کو جب آپ ڈی گریڈ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، تو اور مصیبت میں پڑتے ہیں. یہ یاد رکھیے، بدتمیزی کریں گے، بد اخلاقی کریں گے تو اور مشکل میں پڑیں گے. اگر چاپلوسی کریں گے، دلداری کریں گے، اپریشیٹ کریں گے تو نتیجہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، پھر بھی ہر شخص فرق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نازاں پر کلام نرم و نازک بے اثر. مرد نازاں کون ہے؟ جو ناز کرنے والے، متکبر اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ان پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. ٹھیک، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ سخت سے سخت ہیرا جو ہے وہ پتھر میں سخت ترین چیز ہے. پھول کی پتی کیا ہے؟ کتنی نرم چیز ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. یعنی اتنے مؤثر ہے پھول کی پتی اپنی ملائمت، خوبصورتی، خوشبو کی وجہ سے کہ وہ بڑے بڑے پتھروں کو توڑ دے گی، لیکن وہ نہیں ٹوٹیں گے جو مرد نازاں ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو کوئی بھی چیز جنرلائز نہیں آپ کر سکتے، مگر دس از اے فیکٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی تعریف کی کہ جو نوبل ہیں، جو اچھے ہیں، وہ کبھی نہیں ماریں گے. اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص کو ایک وہ مل گیا نا انسینٹیو اچھا ہونے کا، یہ ایک تربیت کا طریقہ تھا. تو انہوں نے اپنے ہاتھ ویسے ہی روک لیے ہوں گے کہ مردانگی کی شان کے خلاف ہے کہ بات پہ بیوی کو مارا جائے، اور یہی ایک طریقہ ہو کسی کی اصلاح کا. تو وہ رک گئے، روکنے کا طریقہ تھا.